الرحیم کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قریب آئے تو مجھ سے سوال کیا، اے میرے بیٹا کیا حال ہے، کیسے ہو؟ فرماتے ہیں جب میرے آقا نے پوچھا تو میرے بدن کے اندر کفی طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ محبوب خدا مجھ سے سوال کر رہا ہے، لیکن میرے میں بولنے کی قوت نہیں تھی۔ میں نے آنکھوں کے اشارے سے، چہرے کے اشارے سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظر کرم ہو جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ عبد الرحیم کے پیشانی کا بوسہ دیا، جیسے ہی بوسہ دیا کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ان کی داڑھی مبارک میرے چہرے سے مسل کرنے لگی۔ میرے دل میں صرف خیال آیا کہ کاش رسول اللہ کا منہ مبارک میرے پاس ہو تو کتنا اچھا ہو۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ نے دل کی بات کو پہچان لیا اور ہنستے ہنستے مسکراتے اپنے داڑھی سے ہاتھ پھیرا تو دو موئے مبارک آپ کے ہاتھ میں آئے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کو آپ نے دونوں موئے مبارک عنایت فرمائی اور کہا کہ اے بیٹا تو اسی کا خواہش مند تھا نا، لے میں نے اپنی مرضی سے تجھے عطا فرمایا۔ کہتے ہیں کہ یہ خواب میں ہو رہا ہے، لیکن جیسے میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے واقعی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اپنے ہاتھوں میں پایا۔ سبحان اللہ۔ اور رسول نے دعا کی میری صحت کے لیے اور تھوڑے ہی دن میں مجھے اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے صحت عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ وہ منہ مبارک کی میں تعظیم کے طور پہ اسے اوپر صندوق میں رکھتا اور ہر سال میں بھی زیارت کرتا اور میرے جو بھی ارد گرد والے لوگ تھے سب زیارت کے لیے آیا کرتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کیا۔ معجزہ یہ تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ منہ مبارک کا کہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ جب مجھے دیا اور میرے پاس رہا تو دونوں بال آپس سے لپٹے ہوئے رہتے، جدا نہیں رہتے، لیکن جیسے ہی اس کو زیارت کے لیے رکھا جاتا اور میں اور تمام مجمع درود پاک پڑھتا تو پیارے آقا کا یہ معجزہ میں نے دیکھا کہ دونوں بال جدا ہو جاتے اور کھڑے ہو جاتے۔ جب درود و سلام پڑھا جاتا دونوں بال جدا ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے۔ لہٰذا میں ہر سال لوگوں کو زیارت کراتا۔ ایسا آیا کہ 3 منکر بھی آ گئے۔ 3 منکر سمجھتے ہیں نا، انکار یہ رسول کی ہی ہے کیا ثبوت یہ رسول کی؟ عقل والے بہت لوگ ہیں بھائی، کمی نہیں ہے عقل کی، یہاں پر ایک ڈھونڈو ہزاروں ملتے ہیں عقل والے۔ وہ 3 منکر اور کہنے ہم مانیں گی نہیں جب تک ہم اس بات کا معجزہ نہ دیکھیں۔ تو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو تینوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی گزرے ہیں کہ جب وہ راستے سے چلتے تھے تو ابر جو ہے نا، ابر بادل ان پر سایہ کیے رہتا۔ اب ہم تبھی مانیں گے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں رکھو اور آبر سایہ کرے، تبھی ہم مانیں گے یہ حضور کے منہ مبارک ہے۔ شیخ عبد الرحیم کہتے ٹھیک ہے ایسا ہی کیا جائے گا، خدا کی قسم کہتا ہوں حضور کے وہ دونوں منہ مبارک جیسے ہی کڑی دھوپ میں باہر رکھے گئے، خدا کی قسم کہتا ہوں آبر کا سایہ آیا اور خود بخود بادل نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر سایہ کیا۔ تینوں میں سے ایک نے قبول کیا، اب 2 ابھی تک قبول نہیں کر رہے، دوسرا یہ اتفاق ہو سکتا ہے، یہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ اور ایک بار رکھا گیا، اور ایک بار رکھا گیا۔ خدا کی قسم کہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ رہا ہے، اللہ کا فضل و کرم رہا ہے۔ دوسری مرتبہ بھی آبر نے سایہ کر دیا، بادل نے سایہ کر دیا۔ دوسرا بھی تسلیم کر لیا کہ بے شک حضور کی ہی منہ مبارک۔ تیسرا تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں بار اتفاق سے ہو گئے ہو اور ایک مرتبہ رکھا جائے، اگر آبر نے سایہ کیا تو میں بھی تسلیم کروں۔ تیسری مرتبہ رکھا گیا، خدا کی قسم کہتا ہوں تیسری مرتبہ بھی آبر نے سایہ کیا اور تیسرا بھی مان گیا کہ بے شک یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے۔ تو پتہ یہ چلا ایمان والوں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اتنے عظمت والے ہیں کہ ابر بھی ان پر سایہ کیا۔ شیخ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، لوگ زیارت کے لیے آئے اور میں نے صندوق باہر نکالا، اور جیسے ہی تالا کھولنا چاہا صندوق کا، چابی لگائی، تالا کھلنے کا نام ہی نہیں لیتا، تالا کھلنا تو تیار نہیں۔ کہتے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ تالا کھلتا کیوں نہیں، اتنا بڑا مجمع زیارت کے لیے حاضر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے دل کی طرف متوجہ ہوا۔ اللہ والے ذرا روحانی معاملات کو بھی کچھ بھاپتے ہیں، یہ اللہ والوں کا خاصہ ہے، یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ اللہ والے ہی سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے معالجہ کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تالا کھلتا نہیں۔ تو میری سمجھ میں ایک بات آئی کہ پورے مجمع میں ایک جنوبی آدمی ہے، جنوبی سمجھتے ہیں، بے غسل، جس پر غسل فرض ہو چکا ہے، ایسا۔ اب میرے سمجھ میں آیا کہ اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جس پر غسل فرض ہو چکا ہے، ایسی حالت میں منہ مبارک کی زیارت کو حاضر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے مجمع والوں، تم لوگ پھر سے چلے جاؤ، اچھی طرح وضو غسل کر کے آ جاؤ۔ اب جو غسل تھا وہ سمجھ گئے، مجمع میں سے کچھ لوگ نکل گئے، کچھ کو پورا یقین تھا نہیں میں بالکل پاک صاف ہوں، وہ تو رک گئے۔ جس کے دل میں تھوڑا شک شبہ تھا، نہ جانے میرا وضو ہے بھی کہ نہیں، نہ جانے میں پاک ہوں بھی کہ نہیں، وہ نکل گئے، اس میں سے وہ بھی نکل گیا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ نکل گئے اور بعد میں کچھ لوگ وضو کر کے پھر آ گئے اور میں نے تالا کھولا تو بڑی آسانی سے کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی یہ عظمت ہے